تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو باشعور انسان بنایا، مسلمان بنایا، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جنہوں نے اس دین کو بڑی قد و کاوش، محنت، لگن، جانفشانی کے ساتھ ہم اور آپ تک پہنچایا۔ سامعین کرام، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا اور ماشاء اللہ اس ماہ مقدس میں ہم لوگوں نے عبادتیں کی، روزے رکھے، قیام اللیل کیا، ایک ماحول تھا، لوگ زیادہ سے زیادہ دین سے جڑے ہوئے تھے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، لوگوں کو لگا کہ اب عبادت کی شاید کوئی ضرورت نہیں، نماز کی ضرورت نہیں، بس وہ ایک مہینے کے لیے ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت آنے تک عبادت کرتے رہو، یہ حکم رسول کے لیے خاص نہیں ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، مگر دراصل یہ حکم تو ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم نے جو رشتہ رب سے بحال رکھا تھا رمضان کے مہینے میں، وہ رشتہ پورے سال اسی طرح سے بحال رہنے چاہیے۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہوتا، یا نماز کے یہ چند طریقے، چند ارکان عبادت نہیں کہلاتے۔ عبادت کا جو مغز ہے، عبادت کا جو مفہوم ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کی توجہ اللہ سے کی طرف رہے، بندے کی توجہ اللہ سے لگی رہے، اللہ کی طرف بندہ متوجہ رہے۔ 24 گھنٹے نماز ایک ذریعہ ضرور ہے کہ پورے 10-20 منٹ تک آپ کا پورا دھیان، آپ کی پوری توجہ رب کی طرف ہو جاتی، آپ دنیا سے کٹ جاتے ہو۔ رمضان کے مہینے میں یہی کام بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ آپ جب صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے، آپ کھانا ہونے کے باوجود کھاتے نہیں، پانی کے باوجود پیتے نہیں، شہوات پوری کرنے کی چھمتا رکھتے ہو لیکن کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کی توجہ آپ کی طرف، آپ کی توجہ اللہ کی طرف۔ رمضان کے مہینے میں یہ ماحول بڑے پیمانے پہ قائم ہوتا ہے، لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قیام اللیل بھی کرتے ہیں۔ کیا رمضان کے مہینے میں یہ سب کچھ تھا؟ رمضان کے بعد ہماری توجہ اللہ سے ہٹ کیوں جاتی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی صرف رمضان کے مہینے میں ہی آپ پہ رحم کرتا ہے؟ وہ آپ کو روزی دیتا ہے، وہ آپ کی تکلیفوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے لیے ہر پل سانس مہیا کر رہا ہے، وہ ہر دم آپ کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہے۔ رب کریم ہر دم آپ کو نعمتوں سے نوازتا، ایک ایک پل جو رب نے آپ کو دیا ہوا ہے، ان تمام پلوں میں اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے۔ وہ تو نہیں بھولتا آپ کو، وہ تو نہیں چھوڑ دیتا آپ کو۔ اگر وہ چھوڑ دے، ہماری روزی بند ہو جائے، ہمارا سانس بند ہو جائے، ہم جی نہ سکیں، ایک منٹ کے لیے بھی رب کریم اگر آپ کو چھوڑ دے، اپنی رحمتوں کو سمیٹ لے، آپ پر سے اپنا جو کرم ہے اس کا سب ہٹا دے، تو ہم ایک منٹ زندہ رہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں۔ وہ سال بھر ہی آپ پہ توجہ رکھتا ہے، آپ کی ہر ضرورتوں کا وہ کفیل ہے، آپ کی ہر مدد کرتا ہے، لیکن ہم خاص ایک رمضان کے مہینے میں توجہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔
عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے. اس کی ایک شکل نماز ہے جو اللہ نے 5 ٹائم فرض کیا ہوا ہے. اس کی ایک شکل روزہ ہے, اس کی ایک شکل زکوٰۃ ہے, اس کی ایک شکل حج ہے. یہ عبادت کی شکلیں ہیں. ان تمام عبادتوں کے اندر ہوتا یہی ہے کہ بندہ اپنا تعلق رب سے قائم رکھتا ہے اور نرنتر قائم رکھتا. وہ نرنترتا بنی رہنی چاہیے, وہ تعلق بنی رہنی چاہیے. رمضان کے بعد اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا فلاح, آپ کی کامیابی اس دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو, اسی سے جڑی ہوئی. آپ کی جو کامیابی ہے وہ اسی سے متعلق ہے. آپ کا رب آپ کو خوب جانتا ہے. اس نے جو احکامات نازل فرمائے آپ کے بارے میں اپنے رسول کے توسط سے, وہ آپ کے لیے نازل کیے. آپ کی عبادت نہ کرنے سے رب کا کوئی بھلا نہیں ہوتا یا نہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ کریں نہ کریں اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی صفات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو بے نیاز ہے. اللہ الصمد, اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, وہ ایک اکیلا ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. محتاج ہم سب لوگ ہیں. اس کی محبت ہمارے ساتھ نرنتر لگی ہوئی بنی ہوئی ہے. اس کی دیا درشٹی, اس کا جو کرم ہے, اس کی جو مہربانیاں ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے آپ سے نہیں ہٹ رہی. اور آپ اور ہم ہیں کہ رب سے توجہ ہٹا لیے. رمضان گیا نماز گئی ہماری, رمضان گیا روزے بھی چلے گئے ہمارے. ہمیں نوافل بھی رکھنے چاہیے, ہمیں تسبیحات کرنی چاہیے, صبح شام اللہ کا ذکر کرنی چاہیے. اللہ کے رسول سے ایک بار پوچھا ایک صحابی نے, ای الاعمال افضل اللہ, اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ ہمارا کون سا عمل اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما دام وما علیہ وإن قل. عمل وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے جو چاہے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو. ٹھیک ہے, رمضان میں آپ نے 24 گھنٹے عبادت کیے, لگے رہے. باقی دنوں میں میری 5 جگانہ نماز کوئی بہت باری چیز تو نہیں تھی نا, یہ ہمارا تھوڑا عمل تھا, اس کو پابندی سے قائم رکھتے. آپ کا فرض ادا ہوتا, یہ ذمہ داری ہے آپ کی. اس کے علاوہ ذکر جو آپ کی زبان پہ ہونی چاہیے, جس کے لیے وضو شرط نہیں, جس کے لیے اوقات شرط نہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا افضل الذکر من ہوا یا رسول اللہ, سب سے اچھا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ, توحید کا جو یہ کلمہ ہے نا, یہ اللہ کو یہ ذکر بہت پسند. ہماری زبان پہ ہر دم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود. یہ اقرار جو ہے آپ کا وہ رب کو خوش کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت میں کسی کو شریک کرتا نہیں, اور اس بات کو لگاتار اقرار بھی کرتا ہے, اس بات کو بولتا بھی رہتا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں, کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. ثقیلتان علی المیزان, میزان عمل پر بہت بھاری ہے. کل قیامت کے دن جو میزان قائم ہوگا جس پہ ہمارا آپ کا عمل تولا جائے گا, اس پہ یہ بہت بھاری ہے. عمل تھوڑا ہے, بھاری بہت ہے. خفیفتان علی اللسان, بولنے میں بہت ہلکے. ایسا بھی نہیں کہ بولنے میں آپ کو کوئی دقت یا پریشانی ہو, بولنا بھی بڑا آسان ہے, چلتے پھرتے بھی آدمی بولتے رہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, 2 کلمے, سبحان اللہ و بحمدہ, ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم. یہ ذکر ہے جو ہماری زبان پر صبح و شام ہونے چاہیے, کیونکہ یہ اسی سے ہمارا فلاح تعلق رکھتا ہے. ہماری کامیابی دنیا کے اندر نیک بختی ہمارا اسی سے قائم. آپ جمعے کے اندر سنتے ہوں گے, پہلی رکعت کے اندر تلاوت ہوتی ہے قد افلح من تزکا. اللہ نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا
جس نے خود کو پاک کر لیا. اللہ نے فرمایا قد افلح، فلاح پا گیا وہ آدمی، کامیاب ہو گیا وہ آدمی دنیا اور آخرت میں. من تزکا، جس نے خود کو پاک رکھا. اس پاکی کا مطلب وہ نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، نہا دھو کے جسموں کو پاک رکھنا، یہ پاکی نہیں، یہ دل کی پاکی ہے. یہاں مراد تزکا، تزکیہ کا لفظ سنا ہوگا آپ نے، تزکیہ، اپنا تزکیہ کرو. زکا یزکی، مزکا، اسی سے کہتے ہیں زکوٰۃ بھی لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. ہم جب زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نا، ہمارا مال ستھرا اور پاک ہو جاتا ہے. 2.5% جب نکال کر کے الگ کر دیتے ہیں نا، تو باقی مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے ہمارے لیے. اسی سے بنا ہے تزکیہ. پہلے کسی زمانے میں 4ویں-5ویں صدی ہجری میں خانقاہ قائم ہوئی تھی. لوگ مرید کرتے تھے. مرید کرنے کا مطلب کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں جڑتے تھے، ان کا وہ تزکیہ کرتے تھے، دل کی صفائی کرتے تھے، نفس کی صفائی کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے. آج کے زمانے میں تو کاروبار ہو گیا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا. کچھ لوگ ان کے پاس جمع ہوتے، ان کے حلقے سے جڑتے اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے، ان کے خیالات میں جو گندگی تھی اس کو صاف کرتے، صحیح خیالات ڈالتے، ان کا تعلق رب سے قائم کرتے. یہ تھا تزکیہ کا مطلب، یہی تزکیہ. اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کیا. اندر پاکی اندر ہونی چاہیے پہلے. یہ جسم کی پاکی تو بات کی ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے، یہ نماز کے لیے شرط ہے نا، باقی ہر حال میں شرط نہیں ہے. آدمی ویسے ہر دم پاک رہے، لیکن اگر کبھی 2-4 گھنٹے پاک نہیں بھی ہے، نماز کا ٹائم گزر نہیں گیا ہے، تو کوئی پریشانی نہیں. یہاں نماز کا ٹائم آئے گا، فرض ہو جائے گا اس کے اوپر، جلدی نہ ہالے، نماز کا ٹائم ہو گیا. یہاں مراد اندر کی پاکی، دل کی پاکی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں. جو شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ نجس ہیں. اللہ نے نجس کہا ان کو. نجس کا مطلب ناپاک. کیا آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک اس کا وہ جسم ناپاک ہے؟ نہیں. کیا ہم ان سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا چھوڑ دیں؟ نہیں، سب کر سکتے ہیں آپ. ان کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں، جسم پاک ہے. اگر وہ نہا دھو کے آیا ہوا ہے، طریقے سے رہ رہا ہے تو پاک ہے. اس کا دل نجس ہوتا کیونکہ اس میں شرک ہوتا. آپ کا دیکھیے، آپ کے رشتے دل کا جو رشتہ ہوتا ہے نا انسان کا، آپ کا ایک رشتہ اللہ سے، اس رشتے کی ناپاکی جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی ناپاکی شرک ہے، کیونکہ اسی شرک کی بیماری کی وجہ سے مشرک کو نجس کہا اللہ نے. دل میں اگر کسی کے شرک ہو تو اللہ نے اس کو مشرک کہا، ناپاک کہا، اس کو نجس کہا. وہ 1000 بار بھی نہا لے پاک نہیں ہو سکتا. جسم تو پاک ہو جائے گا مگر اندر ناپاکی ہے. اس سے پاکی پہلے ضروری ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اللہ نے قرآن فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے شرک کر لیا وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا. سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو مشرک ہے، جو شرک کیے ہوا ہے، کر رہا ہے، بنا ہوا ہے اسی پر. ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تیرے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے. بڑے بڑے جرائم کر لو، قتل چوری ڈکیتی زنا سب کر کے آؤ گے اللہ معاف کر دے، لیکن تیرے شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. اتنا بھینکر مرض ہے یہ. اور یہ کہاں بنتا ہے؟ دل میں. یہ بنتا کہاں ہے؟ دل میں. اب دیکھیے شرک کہاں کہاں ہوتا ہے، سن لیجئے ایک بار اور یاد رکھیے اور پورا اس کے اوپر اڑے رہیے، کبھی شرک کرنا نہیں ہے.
چاہے جان چلی جائے، گردن چلی جائے، چاہے مرنا پڑ جائے، شرک نہیں کریں گے۔ دوسرا گناہ کرنے کو مجبور کر دے، کر سکتے ہیں، شرک نہیں کریں گے۔ ان دو صحابیوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ قوم بنو اسرائیل کے اندر دو صحابی تھے، دو لوگ تھے، دو نیک آدمی گزر رہے تھے، پہنچے کسی ایسی جگہ، راستے میں کہیں کسی غیر اللہ کا وہ عبادت کا گھر تھا، وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مشرکین۔ ان دونوں مسلمانوں سے کہا گزر نہیں سکتے آگے جب تک کہ کچھ چڑھا نہ لو اس بت پر۔ حدیث میں آیا ہوا ہے، دونوں نے بہانہ کیا چڑھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ ان مشرکین نے کہا ارے کچھ نہ کچھ تو چڑھانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر یہاں سے گزر نہیں سکتے، جان بھی جائے گی۔ کہا ایک مکھی پکڑ کے ہی چڑھا دو، کچھ نہیں ہے تو۔ ایک نے اپنی جان بچانے کے لیے مکھی پکڑ کے چڑھا دیا، اسے راستہ دے دیا کہ تم جا سکتے ہو۔ دوسرا کٹر قسم کا موحد تھا، کٹر موحد تھا، کٹر مسلمان تھا، اس نے کہا جان چلی جائے لیکن میں غیر اللہ کو کوئی چیز چڑھا نہیں سکتا، یہ عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کو جائز نہیں، یہ شرک ہے۔ لوگوں نے کہا ایک مکھی پکڑ کے معمولی چیزیں چڑھا دو، کہا کہ بالکل نہیں ہوگا یہ، اور آخرکار ان سارے مشرکین نے قتل کر دیا، وہ مر گئے جان سے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس کی جان بچی وہ جہنم میں گیا، جس نے جان دے دی وہ جنت میں گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شرک نہیں کیا۔ تو دیکھیے ہمارا ایک رشتہ رب سے ہوتا۔ اللہ نے فرمایا نا قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے خود کو ستھرا کیا، پاک رکھا۔ پاک سے مراد دل کی پاکی، شرک نہیں کیا۔ شرک کہاں ہوتا ہے؟ اللہ سے آپ کا ایک تعلق ہے، اللہ کے ذات کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں، اللہ کے حقوق کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات ایک ہے نا، اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کا کوئی نہیں نہ ہے، اس کے ٹکر کا کوئی نہیں نہ ہے۔ الحمدللہ یہ توحید ہے۔ اس جیسا کسی کو مان لے، اس جیسا، جیسے عیسائی لوگ اللہ کی طرح حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے، جیسے یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ یہ ذات میں شریک کر رہے ہیں، یعنی دو خداؤں کے ماننے والے ہیں۔ کوئی تین خداؤں کا ماننے والا ہے، عیسائی تین خداؤں کو مانتا ہے، یہودی دو کو مانتا ہے۔ یہاں جو اہل ہنود ہیں وہ ذات میں شریک نہیں کرتے، وہ صفات میں شریک کرتے۔ اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ صفت ہے نا۔ اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ موت و حیات دیتا ہے، یہ سب اللہ کی صفت ہے نا۔ اب اس صفت میں بندہ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے، مانتا ہے اللہ بھی موت دیتا ہے، دوسرے بھی دیتے ہیں، اللہ بھی روزی دیتا ہے، دوسرے بھی دیتے ہیں، اللہ بھی خالق ہے، دیوی دیوتا سے بھی سمجھتا ہے کہ یہاں سے خلق کا کام ہو رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے صفات میں شریک کیا اس نے، یہ رشتہ ناپاک ہے، اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ ہم یہ مانتے ہیں مسلمان کہ اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے کسی صفت میں کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے اور اکیلا خالق ہے، پوری دنیا میں دوسرا کوئی خالق نہیں۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، جبار ہے، اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں، نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں، اولیاء کو چھوڑیے کوئی شریک نہیں، وہ اپنی صفت میں بھی اکیلا ہے، اس جیسی صفت بھی کسی کے پاس نہیں۔ اللہ کا حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر، ہمارا بھی حق ہے اللہ پر، اللہ کا بھی حق۔ بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث ہے، اور حدیث کی ہر کتاب میں یہ حدیث مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سواری پہ جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھ لیا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو اللہ کا حق بندے پہ کیا ہے؟
اللہ کے رسول نے پوچھا حضرت معاذ سے اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے بندے پہ؟ صحابہ لوگ جانتے بھی تھے نا، ایک بار اور سننا چاہتے کہہ دیتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مطلب ایک بار اور بتا دیجیے اپنی زبان اقدس۔ 3 بار اللہ کے رسول نے پوچھا اور تینوں بار انہوں نے وہی جواب دیا، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندے پہ یہ ہے ان یعبدوہ، کہ بندہ اسی کی عبادت کرے، کس کی؟ اللہ کی، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ اللہ کا حق بندے پہ ہے، ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ کی ہی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ اور پوچھا اللہ کے رسول نے تم جانتے ہو معاذ پھر بندے کا کیا حق بنتا ہے اللہ پر؟ پھر جواب دیا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ 3 بار یہی ہوا، تینوں بار انہوں نے یہی کلمہ دوہرا دیا، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا فحق العباد علی اللہ، بندے کا حق اللہ پر یہ بن جاتا ہے جب وہ توحید پہ بندہ قائم رہتا ہے نا، شرک نہیں کرتا ہے، تو پھر بندے کا حق اللہ پر یہ بنتا ہے اللہ یعذبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی عذاب نہ دے۔ جب آدمی توحید پہ قائم رہتا ہے، بھلے جان چلی جائے، مر جائے، کہیں مرے، کسی بھی حال میں مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیتا۔ تو ہم اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کریں، عبادت خالص اس کا حق، اس کے اس حق میں۔ اب عبادت کا مطلب نماز ہی نہیں، روزہ نہیں ہے، یہ عبادت کے اشکال ضرور ہیں، شکلیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تعلق ہوتا ہے ایک بندے کا، کہ ہم اسی سے ہمیشہ رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں، اسی سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اسی سے ہم دعائیں کرتے ہیں، اسی کے حکام کو ہم مانتے ہیں۔ وہ جس چیز کو حلال کہہ دے میرے لیے حلال ہے، وہ جس کو حرام کہہ دے وہ حرام ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا لگے۔ وہ اس نے جس چیز کو حرام کر دیا میرا دل کتنا بھی چاہے لیکن نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ دین کے اندر احکامات صرف اللہ اس کے رسول کی ماننا عبادت ہے۔ اس کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے، اس کو لوگ عبادت نہیں سمجھتے۔ آج بڑی اکثریت اس بات کو عبادت ہی نہیں سمجھ رہی۔ اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، قرآن کریم کے اندر آیا، اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول۔ ایک آیت میں آیا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول، اللہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے گا عام لوگوں کا یہ ماننا ہے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، دلیل یہی آیت۔ نماز فرض ہے، دلیل یہ آیت۔ زکوٰۃ فرض ہے، دلیل یہی آیت۔ اتباع رسول فرض نہیں ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے تینوں کو فرض قرار دیا۔ اتباع رسول بھی فرض ہے، ویسے ہی جیسے نماز فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی رسول کی اتباع کرنا بھی ہم سارے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جیسے زکوٰۃ فرض ہے، رسول کی اتباع کرنا بھی فرض ہے۔ مگر دیکھیے آج آپ ہماری زندگی میں اتباع کہاں ہے؟ نماز تو خوب پڑھ لیجئے گا آپ کیونکہ فرض ہے، ڈر کے مارے دوڑ کے آگے ٹائم پہ پڑھیے گا آپ، نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی دیجئے گا فرض ہے، لیکن رسول کی اتباع کون کرے گا؟ یہ فرض نہیں ہے کیا؟ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کر لیا تو اچھا، نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں۔ اتباع رسول کو فرض نہیں جانتے، وہ دینی کے معاملے نہیں، دنیا کے معاملے میں لے لیجیے آپ۔ ہم شادی بیاہ اپنے سماج کے طریقے پہ کرتے ہیں، ہمارا جتنا بھی راہ و رسم ہے دنیا کی وہ سب اپنے طور پر سماجی طور پہ ہو رہا ہے، کیا اس میں رسول کی اتباع فرض نہیں ہے؟ ارے لوگ تو نماز میں بھی رسول کی اتباع نہیں کر رہے، عبادات میں بھی نہیں کر رہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی ضروری نہیں، فرض ہے۔ تینوں اسی آیت سے
اب سوچئے آپ کہ ہم لوگ اللہ کے حقوق میں کہاں کہاں ڈاکہ ڈال رہے ہیں. حلال و حرام اللہ کا حق تھا, ہم نے غیروں کا بنا دیا. یہ توحید کے خلاف باتیں. توحید اللہ سے آپ کا رشتہ بحال رہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ رمضان میں ہی نہیں ہے یہ کام پورے سال ہونا چاہیے, ہر شکل میں ہونی چاہیے, نماز کی شکل میں بھی, اور نماز کے علاوہ خارجی دنیا میں جب آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی اللہ سے آپ کا رشتہ بحال ہونا چاہیے. آپ کی توجہ رب کی طرف رہے, آپ کی زبان پر اذکار ہوں, تسبیحات ہوں, کلمے ہوں, جو بھی ہوں, مطلب اللہ سے تعلق آپ کا بنا رہنا چاہیے. یہ ہے عبادت کا مقصد. ہم نے رمضان پر اس کا اہتمام کیا. رمضان تو ایک مہینہ دیا گیا تھا پریکٹس کا, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا ہمارے اوپر, اس کی مہربانیاں تھیں, لیکن ہم رمضان کے بعد اکثر نماز بھول جاتے ہیں, عبادتوں کو بھول جاتے ہیں, ذکر کو بھول جاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ ہمارے اور آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا قد افلح من تزکا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاک کیا, دل سے اس گندگی کو ہٹایا جو اللہ سے تعلق رکھتا, جو اس رشتے میں کھٹاس کو ڈالتا ہے, جو شرک ہے, چاہے وہ اللہ کی ذات ہو, صفات ہو اور عبادت ہو. اور دوسرا جو رشتہ ہمارا ہے وہ ہمارے رسول سے. آپ امت ہیں ان کے, وہ رسول ہیں آپ کا دوسرا رشتہ رسول سے بنتا ہے. اس رشتے کو کیسے بحال رکھا جائے؟ اس رشتے میں بھی 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو اللہ کے رسول کی توقیر اور عظمت آپ کے دل میں ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, توقیر آپ کے دل میں ہونی چاہیے ہر دم. ان کے اتباع کا جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ ہم اللہ کے رسول کی ہی اتباع کریں گے, اللہ کے رسول کی پسند کو ہی اپنا پسند بنائیں گے. ان کے احکامات جو ہیں اس میں ہم کسی غیر کو شریک نہیں کریں گے. اطاعت خالص رسول کا حق ہے, اتباع اور اطاعت خالص رسول کا حق ہے. ہر مومن کو چاہیے کہ اگر وہ فلاح چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے اس دنیا اور آخرت میں, تو صرف رسول کی اتباع کرے, رسول کے علاوہ کسی اور کی اتباع کسی معاملے میں نہ کرے, چاہے وہ سماج کا معاملہ ہو, چاہے وہ شریعت کا معاملہ ہو, چاہے وہ عبادت کا معاملہ. اللہ نے آپ کو اسی کا حکم دیا ہے قرآن کے اندر, اور اسی لیے آپ سے بار بار کہا جاتا ہے قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے, تاکہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکیے کہ آپ کو کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کیا آپ کر رہے ہو. آسان تھا رسول کی اتباع کرنا, ہم نے چھوڑ دیا, مشکل میں پڑ گئے. آج دنیا بھر کی مشکلیں ہم اٹھا رہے ہیں سماج کی اتباع کر کے, سماج کے رستے پہ چل کے, غیروں کی رستے پہ چل کے, غیروں کی نقالی کر کے, ہندوؤں کی نقالی کر کے آپ مصیبتوں میں کو اپنے گلے لگائے ہوئے. آپ دین پہ آ جاؤ, ایک دم آسانی ہے. پورا معاشرہ اگر سماج کی رسول کی اتباع کرنا شروع کر دے تو آپ کو شاید دنیا میں اتنا سنگھرش نہ کرنا پڑے, شادی بیاہ کے لیے اور دیگر رسوم کے لیے. اتنا آسان ہے دین پہ چلنا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی ہی اتباع کریں. یہ رسول کا حق ہے آپ کے اوپر. اس رشتے میں کھٹاس نہیں آنے چاہیے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ شریعت تو کہہ دے یہ حلال اور آپ کہیں کہ فلاں مولوی نے اس کو حرام کہا اس لیے ہم حرام مانیں گے. نہیں, دین میں رسول کا حکم چلتا ہے, کسی عالم کا نہیں چلتا, کسی امام, کسی پیر صاحب کا, کسی بزرگ کا نہیں چلا کرتا. یہ دین ہے, اللہ کا بھیجا ہوا دین, رسول کے ذریعے آیا ہوا دین. یہ سیف دین ہے, محفوظ دین ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. اس لیے رسول کے علاوہ کسی اور کی اتباع کرنا دراصل رسول کی صفت رسالت پر جو آپ کا ایمان ہے اس کو خطرے میں ڈال دیتا. اسی طرح سے رسول کی ذات کو حد سے بڑھا دینا, جیسے کہ بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ رسول نور ہے, رسول مختار کل ہے, وہ جو چاہے دے, جو چاہے لے. ارے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمیں اور آپ کو مخاطب کر کے لا تغلو, غلو مت کرو. خود اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے بارے میں, اپنی امت کو مخاطب کر کے کہ میری ذات و صفات کے بارے میں کبھی غلو مت کرنا. میں صرف اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں. مجھے بس اتنا کہو انما انا عبد اللہ ورسولہ,
یہ الفاظ اللہ کے رسول کے جملے، میں ایک بندہ ہوں، ایک انسان ہوں، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہوں۔ ایک بار آپ کی تعریف کی گئی آپ کے سامنے میں، حضرت یوسف سے مقابلہ کر کے دکھایا گیا، آپ نے کہا یوسف وہ کریم ابن کریم ہے، ارے وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، کریم ہے، ابن کریم ہے، نبی ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے، میں کہاں ان کے مقابلے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی تواضع دیکھیے، حالانکہ آپ سید الانبیاء تھے، آپ نے کہا ہمارا مقابلہ مت کرو انبیاء کے بیچ میں۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا، کہا سید الانبیاء، اتنی بڑی اونچی ذات۔ آپ کی عبادت کی تعریف کی گئی، آپ نے کہا رے دیگر نبیوں کے مقابلے میں ہے چھو۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا میرے سلسلے میں غلو مت کیا کرو۔ آج امت کو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ کہتے ہیں نا، شعر و شاعری کرتے ہیں کہ وہی جو مصطفی شہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ رسول کو ایک بنا دیا کہ وہی عرش اعظم پر خدا ہے، وہی دنیا میں آ کے مصطفیٰ۔ یہ غلو حد سے بڑی ہوئی بات، یہ اتنی بڑی ہوئی بات ہے کہ آدمی نجس ہو جاتا ہے، اس کا اندر نجس ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کیا۔ یہ بھی پاک رہے، یہ بھی پاک رہے، اور پھر توجہ اللہ کی طرف آپ کی رہے، یہ پورا سال یہ سلسلہ چلے، کیونکہ اللہ کی توجہ آپ کے ساتھ ہر دم ہے، وہ کبھی غافل نہیں ہے آپ سے، وہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ ایک پل بھی آپ کو بھولا نہیں ہے۔ فرض ہمارے اوپر ہے کہ ہم رب کو نہ بھولیں۔ یہ عبادت جیسے رمضان میں تھی ہماری، سال بھر ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ کر رہے تھے، زیادہ ہماری توجہ اللہ کی طرف بنی رہی، اب کم ہے تو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے اس میں کبھی کوتاہی نہیں آنی چاہیے، اور ذکر جو ہے وہ ہر دم آپ کی زبان پر ہو۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اپنی دکانوں میں بیٹھ کر آپ کی زبان پہ چلتے رہنا چاہیے، توجہ اللہ سے بنی رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے، ابھی موضوع پوری نہیں ہوئی ہے، بات پوری نہیں ہوئی ہے، ہم بتائیں گے کہ فلاح کی سب سے اچھی صورت اور کیا کیا ہے، وہ رب نے خود بیان کیا ہے آیت کے اگلے حصے میں، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔